السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم تھرڈ چیپٹر کے اہم نکات اور معروضی حصے کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اہم نکات دیکھ لیتے ہیں کہ اس چیپٹر کے اہم پوائنٹس کون کون سے ہیں۔ تو نمبر 1 ہے تعلیم کی بنیادیں، نظریاتی بنیادیں، فلسفیانہ بنیادیں، نفسیاتی بنیادیں اور سماجی و معاشی بنیادیں۔ نمبر 2 ہے ذرائع عمل مندرجہ ذیل ہیں: حواس خمسہ، عقل، وجدان، اسناد و روایات اور وحی۔ نمبر 3 ہے فلسفہ کیا ہے؟ فلسفے کی ڈیفینیشن ہے تعلیم کا نظریاتی پہلو، اور فلسفے کا عملی پہلو تعلیم کہلاتا ہے۔ نمبر 4 ہے کسی بھی معاشرے میں نظام تعلیم کا دار و مدار معاشرے کی اقتصادی، سیاسی، مذہبی اور تہذیبی اقدار و روایات پر ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہے تعلیم کے فوائد: سماجی فوائد، علمی فوائد، اخلاقی فوائد اور سیاسی فوائد۔ اب ہم آ جاتے ہیں آزمائشی مشق یعنی معروضی حصے کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو ہے صحیح اور غلط کے گرد دائرہ لگائے ہیں ہمارا کویشچن۔ تو اس کا فرسٹ ہے عمل تعلیم اور تعلیمی نظام کو قومی نظریہ حیات سے جدا کیا جا سکتا ہے، غلط، کبھی بھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2 ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی نظریہ حیات کا جاننا ضروری نہیں ہے، غلط، نہیں، ہماری بنیاد ہی اسلام ہے۔ نمبر 3 انسان ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے، بالکل صحیح ہے۔ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، بالکل صحیح ہے۔ نمبر 5 ہے انسان فطرتاً تجسس پسند ہے، بالکل صحیح ہے۔ نمبر 6 ہے فلسفے کا تیسرا موضوع تصور علم ہے، اسے علمیات بھی کہا جاتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ نیکسٹ ہے تعلیم بنیادی طور پر ایک انفرادی عمل ہے، غلط، مجموعی عمل ہے، پوری معاشرتی عمل ہے پورا ایک۔ نمبر 9 اساتذہ کے ہاتھ میں قوم کا مستقبل اور حقیقی معنوں میں باغ دل ہوتی ہے، بے شک، کیونکہ استاد ہی سکھاتے ہیں ہمیں سب کچھ۔ نیکسٹ ہے تعلیم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے مناسب اور اہل افرادی قوت تیار کی جا سکتی ہے، بالکل صحیح ہے۔ نیکسٹ ہے صحیح جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ تو نمبر 1 ہے کسی بھی قوم کا طرز فکر، طرز عمل اور اخلاقی اقدار و روایات کے مجموعے کو کہتے ہیں قومی فکر، قومی عمل، قومی اخلاقیات، نظریہ حیات، نظریہ حیات۔ نمبر 2 انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ تعلیم حاصل کرنا، اطاعت الہی، تحقیق کرنا، فرض ادا کرنا۔ مقصد تخلیق اطاعت الہی ہے، بے یعنی۔ نمبر 3 ہے انبیاء علیہ السلام کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ نظام تعلیم کا ایک عنصر ہے حکمت تدریس۔ تعلیم کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ رضا الہی کا اصول۔ ہر انسان فطرتاً پیدا ہوتا ہے آزاد۔ زندہ قومیں اپنی اقدار و روایات کو کیا کرتی ہیں؟ زندہ رکھتی ہیں۔ نظم و ضبط میں پہلا اصول ہے وقت کی پابندی۔ تعلیم بنیادی طور پر کون سا عمل ہے؟ معاشرتی عمل ہے۔ تعلیم کا اصل فائدہ کیا ہے؟ علمی اور تہذیبی۔ نیکسٹ ہے خالی جگہ پر کریں۔ تو نمبر 1 ہے کسی قوم کا زندگی کے بارے میں نقطہ نظر اس قوم کا نظریہ حیات کہلاتا ہے۔ نمبر 2 ہے اسلامی نظریہ حیات زندگی کو ڈیش اور ڈیش کے رہتے خانوں میں تقسیم نہیں کرتا، دین اور دنیا کے رہتے خانوں میں تقسیم نہیں کرتا۔ نمبر 3 ہے انسان کا مقصد تخلیق ہے اطاعت الہی۔ نمبر 4 ہے تلاش حقیقت اور صداقت تک رسائی کی جدوجہد اور کوشش جو انسانی عقل کی بنیاد پر کی جائے ڈیش کہلاتی ہے، فلسفہ کہلاتی ہے۔ فلسفہ ڈیش کا دوسرا نام ہے، حقیقت کا دوسرا نام ہے جس سے انسان زندگی کا لائحہ عمل تیار کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم میں افراد معاشرے کی مجموعی اور شخصیت کی ہم پہلو تکمیل کا نام ہے۔ نمبر 7 عمر کے مختلف مدارج میں بچوں کی ڈیش اور صلاحیتوں کا فہم حاصل کر کے جسمانی، ذہنی اور جذباتی صلاحیتوں کا فہم حاصل کر کے معلم اپنے طریقہ کار کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تعلیم اور معاشرے کا ڈیش بہت گہرا ہے، تعلق بہت گہرا ہے۔ تعلیم علوم و فنون کی ترقی اور اشاعت کا ذریعہ بنتی ہے۔
نمبر 10 ہے معاشرے کو منظم کرنے کا عمل ڈیش کہلاتا ہے، تعلیم کہلاتا ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے مختصر سوالات، جس میں پہلا سوال ہے تعلیم کی تعریف کریں، دوسرا ہے تعلیم کی 4 اہم بنیادوں کے نام بتائیں، نمبر 3 ہے نظریہ حیات سے کیا مراد ہے، نمبر 4 ہے اسلامی تعلیم کا مرکز و محور کیا ہے، نمبر 5 ہے تعلیم کی اہمیت کے بارے میں کوئی ایک قرآنی آیت بما ترجمہ بیان کریں، نمبر 6 ہے کوئی ایک حدیث بما ترجمہ بیان کریں جس میں تعلیم کی اہمیت پر زور دیا گیا ہو، نمبر 7 ہے معاشرے اور تعلیم کے تعلق کو 5 نکات میں واضح کریں، نمبر 8 ہے تعلیم کا معاشی فائدہ کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی طرف، یعنی انشائیہ حصے کی طرف، تو اس کا ہے تعلیم کا مفہوم واضح کریں، تعلیم کی اہم بنیادیں کون کون سی ہیں، کسی ایک کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 6 ہے اسلامی نظریہ حیات سے کیا مراد ہے، تعلیم کا اسلامی تصور وضاحت سے تحریر کریں۔ کوشچن نمبر 7 ہے اسلام نے تعلیم کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے، قرآن و احادیث کی روشنی میں بحث کریں۔ کوشچن نمبر 8 ہے تعلیم کی فلسفیانہ بنیادوں کے بارے میں مفصل تحریر کریں۔ کوشچن نمبر 9 ہے نفسیات تعلیم کے لیے کون سی بنیادیں فراہم کرتی ہے، وضاحت کیجیے۔ کوشچن نمبر 10 ہے تعلیم کی معاشرتی بنیادوں پر بحث کیجیے۔ کوشچن نمبر 11 ذرائع علم کون سے ہیں، تفصیلاً لکھیں۔ کوشچن نمبر 12 تعلیم کے فوائد کی کتنی قسمیں ہیں، وضاحت کریں۔ یہاں پر جو ہے ہمارا تھرڈ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔